الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع الاخر کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ مولا اس سال جتنے تیرے بندوں اور بندیوں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منایا ہے، انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر اجر عطا فرما، اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کی گردن میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈال دے۔ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے ثریا کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے ثریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو،
قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، اور جمیل قادری 100 جاں سے قرباں اپنے مرشد پر، جمیل قادری 100 جاں سے قرباں اپنے مرشد پر، بنایا جس نے ہم جیسوں کو بندہ غوث اعظم کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہم اور آپ جشن خیر الورا و جشن غوث الورا کی محفل میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم محفل سجانے والوں کا سجانا اور ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں میری یہ عادت ہے، میں شروع ہی میں محفل میں آنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے چند باتیں اس محفل کی برکت کے تعلق سے بیان کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں علماء اکرام کی موجودگی میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا یہاں 2-4 گھنٹے بیٹھنا نہیں بلکہ ایک لمحہ بیٹھنا بھی اگر اللہ قبول فرما لے تو کل قیامت کے دن وہی ایک لمحہ ہمارے اور آپ کے لیے جنت کی ضمانت بن جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ محفل ہے جہاں آیا نہیں جاتا ہے بلکہ یہاں بلایا جاتا ہے، اور ہم اور آپ نہیں بلاتے ہیں بلکہ آنے والوں کو خود میرا پروردگار بلاتا ہے۔ اور ان محفلوں میں کوئی ایک بھی آنے والا، چاہے وہ نیچے بیٹھے ہوں چاہے وہ اوپر بیٹھے ہوں، اپنی مرضی سے نہیں آتے بلکہ آتے وہی ہیں جن کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ توفیق کسے دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اپنے جس بندے کو بخشنا چاہتا ہے اسے اپنے ذکر کی محفل میں بھیج دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج کی شب اس محفل پاک میں آنے کی توفیق عطا کی۔ فرمایا گیا کہ اس محفل میں بیٹھنے ہی پر ثواب نہیں ملتا، صرف سبحان اللہ کہنے ہی پر ثواب نہیں ملتا، بلکہ یہ وہ بابرکت محفل ہے کہ اس محفل کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر بھی میرا رب ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں گزرے زندگی کے ایک لمحات پر میرا مولا ثواب عطا فرماتا ہے، بلکہ کسی شاعر نے تو یہاں تک کہا، جہاں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے، جہاں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ اس بابرکت محفل میں آئے ہیں۔ اللہ ہم سب کا آنا محفل سجانے والوں کا سجانا قبول فرمائے، اور آج کی اس محفل کو اللہ قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک صحابی رسول نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر سوال کرتے ہوئے فرمایا کہ تم مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، تم مجھے بتاؤ کہ تم نے قیامت کی کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ یعنی تم مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، اگر قیامت آ جائے تو تمہاری تیاری کون سی ہے قیامت کے بارے میں؟ تو جانتے ہو وہ کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نہ نمازوں کا انبار ہے، نہ نیکیوں کا ذخیرہ ہے۔ آقا میرے پاس قیامت کی تیاری کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں لیکن ایک چیز ایسی ہے جس پر میں پورا بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی پر سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا وہ چیز کیا ہے؟
تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب بتائیے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کو اللہ نے صحابیت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ کیا بتائیے وہ ہمارے اور آپ کی طرح نمازوں کو چھوڑنے والے ہوں گے؟ کیا وہ ہمارے اور آپ کی طرح روزے کے معاملے میں کاہلی اور سستی کرنے والے ہوں گے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صحابہ تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کیا کرتے تھے، اور صحابہ کی نمازوں کا حال یہ تھا کہ وہ صرف فرض نمازیں پڑھ کر بری الذمہ نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ وہ تو نوافل کی بھی کثرت کیا کرتے تھے۔ وہ تو ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ پورے سال نفل روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ تو صحابی رسول کے پاس ان نیکیوں اور عبادات کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود عرض کرتے آقا کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے جس پر سارا بھروسہ ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو جانتے ہو پھر میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آقا نے دوسرے مقام پر فرمایا تھا اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ جشن خیر الورا اور جشن غوث الورا کی محفل پاک کیوں ہے؟ یہ 11ویں کیوں ہے، 12ویں کیوں ہے، چھٹی شریف کیوں ہے؟ یہ اولیاء اکرام کا عرس پاک بزرگان دین کی تاریخیں کیوں ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، نبی نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں آپ، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے حضور کے اس فرمان کو سنا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جتنی خوشی اس دن ہوئی تھی جب میں نے اسلام قبول کیا تھا۔ فرماتے قبول اسلام کے دن مجھے جتنی خوشی ہوئی تھی اتنی خوشی اس حضور کے فرمان کو سن کر ہوئی کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں میں جانتا ہوں میرے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں کہ میں قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ اٹھایا جاؤں، میں جانتا ہوں میرے نام اعمال میں اتنی عبادات نہیں ہیں کہ میں قیامت میں صدیق اکبر کے ساتھ اٹھایا جاؤں، عمر فاروق اعظم کے ساتھ اٹھایا جاؤں، میرے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں کہ میں قیامت میں اللہ کے ان محبوبین کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ لیکن جب نبی کا فرمان میں نے سنا تو دل کو تسلی ہو گئی کہ نیکیاں نہ صحیح اللہ محبت کے صدقے قیامت میں پھر ایک بار اپنی حبیب کا قرب عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو معلوم ہوا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب محبت کسے کہتے ہیں؟ ہم اور آپ جتنے یہاں موجود ہیں یا جو لائیو مجھے باہر کہیں سن رہے ہیں، ارے محبت رسول کا دعویٰ، صحابہ کی محبت کا دعویٰ، اہل بیت اطہار کی، ائمہ کی، علماء کی، بزرگان دین، اولیاء اور صوفیاء کی محبت کا دعویٰ سارے کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ محبت کہتے کسے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ تم قرآن سے محبت کرو، اور فرماتے ہیں قرآن سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ تم صاحب قرآن سے محبت کرو، اور صاحب قرآن سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ تم صاحب قرآن کی سنتوں سے محبت کرو، ان کے طریقے سے محبت کرو، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اور خود میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی فرماتے میری محبت کا ثبوت یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں تم ان سے محبت کرو اور تم میری سنتوں سے محبت کرو۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں تم ان سے محبت کرو اور تم میری سنتوں سے محبت کرو۔ نبی نے فرمایا میری محبت کی دلیل یہ ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم اور آپ سب کے سب دعوے دار ہیں
اللہ کی محبت کے، رسول اللہ کی محبت کے، غوث و خواجہ کی محبت کے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس محبت کا ثبوت کچھ ہے؟ محبت رسول کا دعویٰ وہ بھی کرتا ہے جو روزانہ صبح اٹھ کر چہرے سے داڑھی کو منڈاتا ہے۔ محبت رسول کا دعویٰ وہ بھی کرتا ہے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو جھڑکی دیتا ہے۔ محبت رسول کا دعویٰ وہ بھی کرتا ہے جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھ کر سیٹیاں تالیاں بجاتا ہے۔ محبت رسول کا دعویٰ وہ بھی کرتا ہے جو رات بھر موبائل پر پب جی کھیلتا ہے۔ محبت رسول کا دعویٰ وہ بھی کرتا ہے جو رات بھر یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں اور ویڈیو سرچ کرتا ہے۔ محبت رسول کا دعویٰ وہ بھی کرتا ہے جو کان میں ایئر فون لگا کر ہمیشہ گانے باجے سنتا رہتا ہے۔ محبت رسول کا دعویٰ وہ بھی کرتا ہے جس سے نہ کوئی فلم چھوٹتی ہے، نہ ڈرامہ چھوٹتا ہے، نہ ویب سیریز چھوٹتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم نے دیکھا شراب پینے والا بھی اپنے آپ کو کہتا ہے میں غوث اعظم سے محبت کرتا ہوں۔ جھوٹ بولنے والا بھی اپنے آپ کو کہتا ہے میں غوث و خواجہ سے محبت کرتا ہوں۔ ایک شراب پینے والا، چرس چلم گانجا افیم پینے والا کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں غوث و خواجہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اچھی طرح سے اس بات کو ذہن میں محفوظ کر لیں، محبت کا دعویٰ یہ محض زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے۔ آپ زبان سے کہہ دیں کہ میں محبت کرتا ہوں اور آپ کا یہ کہہ دینا ہی آپ کے لیے کافی ہو نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر آپ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، آپ شہدائے کرب و بلا سے محبت کرتے ہیں، آپ اولیاء صوفیہ سے محبت کرتے ہیں، آپ غوث و خواجہ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ دل پر ہاتھ رکھ کر خود فیصلہ کریں آپ کے پاس ان محبتوں کی دلیل کیا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے سال میں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سال میں ایک جلسہ کر لینا محبت کی دلیل ہے، ان بزرگوں کے نام پر جلوس نکال لینا محبت کی دلیل ہے، اگر لگتا ہے کہ گلیاں سجا لینا، جھنڈے لگا لینا یہ محبت کی دلیل ہے، اگر آپ کو لگتا ہے چندے جمع کر کے نیاز پکا کر لوگوں کو کھلا دینا یہ محبت کی دلیل ہے، تو آپ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ابھی ربیع الاول شریف کا مہینہ ہمارے سامنے سے گزرا ہے، علماء موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں ہم نے حضور کی میلاد پاک کے نام پر جتنے کام کیے، جھنڈے لگانا، لائٹیں لگانا، جلسے کرنا، جلوس نکالنا، نعتوں کی محفلیں سجانا، نیازیں تقسیم کرنا، یہ جتنی چیزیں ہم نے اور آپ نے کی ہیں، آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی حکم حضور نے دیا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا 12ویں شریف کو تم جھنڈے لگانا اپنے گھروں پر، حضور نے فرمایا۔ اب یہ نہ سمجھے کہ میں انکار کر رہا ہوں، میں اس کی برکتوں کا منکر نہیں ہوں، اس پر کیا ثواب ملتا ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے آپ بتائیں جتنی چیزیں حضور کی میلاد کے نام پر ہم کر رہے ہیں، کیا ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی حضور نے حکم دیا تھا؟ جشن خیر الورا کی محفل میں آنے والوں بتاؤ، جتنی چیزیں میلاد پاک کے نام پر ہم اور آپ کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا حکم حضور نے نہیں دیا۔ اب مجھے دوسرے سوال کا جواب دے، ہم میلاد کے نام پر جتنی چیزیں کر رہے ہیں کیا حضور نے ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا؟ حضور نے کہا جھنڈے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، چائنا کے بلب میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ تمہاری ڈیگیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ تمہارے نعرے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ رات بھر تمہارا گلیوں کو سجانا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ تمہارا جلوس میں 4 گھنٹے پیدل چلنا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
یہ تمہارا لوگوں سے چندے وصولنا اور جلسہ کرنا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، ہم جتنی چیزیں میلاد کے نام پر کرتے ہیں، نہ نبی نے کسی چیز کا حکم دیا ہے اور نہ نبی نے ان میں سے کسی چیز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے۔ ارے میرے آقا نے 1450 سال پہلے جس چیز کا ہمیں حکم دیا اور جسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے، ہم محبت کا دعویٰ کرنے والے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو صدیوں پہلے ہی فراموش کیے بیٹھے۔ آپ کی مسجد کے خطیب و امام صاحب موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں حضور جب روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے تو آقا نے زمین پر آنے کے ساتھ سب سے پہلا کام کون سا کیا؟ تو خود آمنہ خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں کہ نبی جب روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے تو حضور نے سب سے پہلے زمین پر آتے ہی اللہ کا سجدہ کیا ہے۔ بتائیے ہے نا، حضور نے سب سے پہلے اللہ کا سجدہ کیا، اور آج اسی نبی کی میلاد منانے والے نہ فجر پڑھ رہے ہیں نہ ظہر پڑھ رہے ہیں، رات بھر گلیاں تو سجائیں گے، جھاڑو بھی لگائیں گے، جھنڈے بھی لہرائیں گے، لیکن نماز فجر کا اہتمام نہیں کریں گے۔ 4 گھنٹے جلوس میں پیدل چلیں گے، درمیان میں عصر کی نماز کا وقت ہوگا، مغرب کی نماز کا وقت ہوگا، جلوس سے نکل کر اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کا سجدہ نہیں کریں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو یاد رکھو جو من کو اچھا لگتا ہے ہم کرتے ہیں، اور جس بات کا نبی نے حکم دیا ہم وہ نہیں کرتے ہیں، تو اپنی منمانی کر کے تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تمہاری کامیابیاں تمہاری من کی مرضی میں پوشیدہ نہیں ہیں۔ جب تک اپنے نبی کی تم اطاعت نہیں کرو گے تب تک تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ سب کچھ کر رہے، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک کس سے پہنچے گی؟ اللہ کے سجدوں سے۔ اور میری قوم کا جوان رات بھر جاگنے کو تیار ہے، 12ویں شب میں بائک لے کر ہائی ویز پر اسٹنٹ دکھانے کو تیار ہے، لیکن نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے 10 منٹ اللہ کے گھر میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں، قوم مسلم کی ذلت اور رسوائی کی جتنی بھی وجہ ہیں، ان میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج یہ قوم اپنے دین سے کوسوں دور ہو گئی ہے۔ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں، برا مت مانیے، 11ویں 12ویں 6ٹھی عرس جو کر رہے ہیں، یہ سب کی سب چیزیں محض رسمن کر رہے ہیں۔ رسم کے طور پر باپ دادا کرتے تھے، پردادا کرتے تھے، اب ہم کو کرنا ہے۔ میں کبھی کبھی یو پی، جھارکھنڈ، ویسٹ بنگال جلسے میں جاتا ہوں تو کمیٹی والے کہتے ہیں حضرت ہمارا 36واں جلسہ ہے، یہ ہمارے گاؤں کا 36واں سالانہ جلسہ ہے۔ کہیں کوئی کہتا ہے حضرت یہ ہمارے گاؤں کا 42واں سالانہ جلسہ ہے، ہمارے پردادا نے شروع کیا تھا، اس کے بعد دادا کرتے رہے، اس کے بعد والد صاحب نے کیا، چاچا لوگ کر رہے تھے، اس کے بعد آج ہم کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں گاؤں کا 36واں سالانہ جلسہ، 42واں سالانہ جلسہ، لیکن جب جلسے میں جاتے ہیں تو دیکھ کر غیرت آتی ہے کہ جس گاؤں میں 40 سال 42 سال 50 سال سے جلسہ ہو رہا ہے، اور جس گاؤں میں جلسے کے نام پر اب تک قوم کے لاکھوں روپے خرچ کر دیے گئے، اور ایک جلسے میں آئے ہوئے لوگوں کو ٹوپی پہننے کی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ نبی کی میلاد کی محفل میں ننگے سر آ کر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ماوا کھا رہا ہے، کوئی زردہ کھا رہا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، یوں بیٹھے ہوئے مزے کے ساتھ، تفریح کے لیے آئے ہوئے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں 40 سال سے جلسہ ہو رہا ہے، 40 سال کے جلسے میں تم قوم کو نبی کی ایک سنت کا پابند نہیں بنا سکے۔ ارے اس قوم کو یہ بتانا تھا جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے مسجدوں میں ننگے سر آنے والوں، اپنے نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، تم تو مسجد میں بھی ننگے سر آتے ہو، اور تمہارا نبی بازار میں بھی ننگے سر کبھی نہیں جاتا تھا۔ تم مسجد میں ننگے سر آتے ہو، اور تمہارا نبی کبھی واش روم میں بھی ننگے سر نہیں جاتا تھا۔ اس نبی سے محبت کے دعوے ہزار، لیکن نبی کے نقش قدم پر چلنے کو تیار نہیں۔
میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایسے ایسے علاقوں میں جانا ہوتا ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت 90% مسلمز، اور ہمیں ٹاپک کیا دیا جاتا ہے 90% مسلم بستے ہیں ایسی آبادیوں میں، ہم سے کہا جاتا ہے شراب کی نحوست کے بارے میں بیان کریے، نشے کی تباہ کاریوں پر بیان کریے۔ ہمارے یہاں کے لڑکے چرس پیتے ہیں، گانجا پیتے ہیں، ایم ڈی لیتے ہیں، آپ اس کے بارے میں تقریر کریے۔ میں پوچھتا ہوں وہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو، 99% مسلمان رہتے ہو، ایسی آبادی میں بتاؤ ان حرام چیزوں کا کیا کام جس کے دروازے 1450 سال پہلے میرے نبی نے بند فرما دیے۔ ایک مسلمان پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، ایک مسلمان غریب ہو یا امیر ہو، گاؤں دیہات کا ہو یا شہروں کا رہنے والا ہو، کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ نبی نے شراب کو حرام قرار دیا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج کچھ مائیں ہمارے پاس آ کر کہتی حضرت دعا کرنا، میرا بیٹا بہت اچھا تھا لیکن ابھی پتا چلا ہے کہ میرا بیٹا شراب پینے لگا۔ میں اس ماں سے کہتا ہوں کہ بتا تیرے بیٹے کی عمر کیا ہے؟ ماں کہتی ہے میرے بیٹے کی عمر 21-22 سال کی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ماں کہتی میرا بیٹا 21-22 سال کا۔ میں اس ماں سے کہتا ہوں کہ شراب پینا کب سے شروع کیا؟ جواب دیتی یہی کئی 2-3 مہینے ہوئے۔ میں اس ماں سے کہتا ہوں تیرے بیٹے کے شرابی ہونے کا رونا رو کہ میں تیری تربیت کا رونا رو؟ ارے تو کیسی ماں ہے، 9 مہینے تک تو نے اپنی کوکھ میں اس کو رکھا، اس کے بعد اپنی جان کو داؤں پر لگا کر تو نے اس کو جنم دیا، اس کے بعد اپنے جسم کے خون کو دودھ میں منتقل کر کے اپنے بچے کو 2 سال تک تو نے دودھ پلایا، تو نے اس کا پیشاب صاف کیا، اس کی رال تھوک ناک کو صاف کیا، تو نے انگلی پکڑ کر اس کو چلنا سکھایا، اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کر کھانا سکھایا۔ ارے 21 سال تک تیرا بیٹا تیرے ساتھ تھا، تو کیسی ماں ہے 21 سال میں تو اپنے بیٹے کو نمازی نہ بنا سکی اور 2 مہینے میں برے دوستوں نے تیرے بیٹے کو شرابی بنا دیا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو کمی کہاں ہے؟ غلطی کس کی؟ آپ برے دوستوں کا رونا رو رہے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے آپ نے اپنی اولاد کو دیا کیا؟ اولاد کی تربیت یا اولاد کے حقوق یہی نہیں ہے کہ آپ اس کا کانوینٹ اسکول میں داخلہ کرا دیں، یہ کافی؟ ہر مہینے 1800 1500 2000 فیس بھر دیں، یہی کافی؟ اس کو ٹیوشن لگوا دیں، یہی کافی؟ اس کے لیے نئے کپڑے سلوا دیں، یہی کافی؟ اچھے اسکول میں لاکھوں کی ڈونیشن بھر کر اس کا ایڈمیشن کرا دیں، یہی کافی؟ نہیں۔ آپ کا بچہ 10th کر کے اسکول سے نکلے تو کسی اچھے کالج میں داخلہ کرا دیں، 2 4 8 10 جوڑی جینز ٹی شرٹ سلا دیں، اس کو سمارٹ فون دلا دیں، کالج آنے جانے کے لیے بائک دلوا دیں، روزانہ پاکٹ منی کے نام پر 100-200 روپے دیں، اس کے موبائل کا وقتاً فوقتاً ریچارج کراتے رہیں، اس کی بائک کے اندر پیٹرول بھرواتے رہیں۔ آپ نے سمجھا یہ سب کچھ کر کے اپنی اولاد کا میں حق ادا کر رہا ہوں؟ نہیں، یاد رکھنا، میرے نبی فرماتے ہیں وہ باپ کم نصیب ہے جو اس حال میں مرتا ہے کہ اس کی اولاد جاہل رہ جاتی ہے۔ نبی کس علم کی بات کر رہے ہیں؟ آقا فرماتے وہ باپ کم نصیب ہے جو اس حال میں مرے کہ اس کی اولاد جاہل رہ گئی۔ نبی کیا الجبرا کی بات کر رہے ہیں، جغرافی کی بات کر رہے ہیں، سائنس کی بات کر رہے ہیں، میتھمیٹکس کی بات کر رہے ہیں، سیوکس کی بات کر رہے ہیں، ہسٹری کی بات کر رہے ہیں؟ نبی کس علم کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنی اولاد کو تو یہ سارا علم دے دیا جو انگریزوں کا بنایا ہوا تھا، لیکن جس علم کی بات میرے نبی نے کیا ہے آپ نے اپنی اولاد کو وہ علم دینے کی کوشش کی، بھلا بتائیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ سنا ہوگا اپنی صدی شریف کو، نبی فرماتے ہیں علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ اب جانتے ہیں اس پر حضور کے فرمان پر غوث اعظم نے کیسے عمل کیا؟ غوث اعظم نے ماں کی گود سے علم حاصل نہیں کیا، آپ نے ماں کی کوکھ ہی سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ بڑی مشہور روایت ہے
کہ غوث پاک جب روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے تو 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے. 18. نبی نے فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے. غوث پاک نے علم حاصل کیا ماں کی کوکھ سے. کسی نے پوچھا آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی؟ غوث اعظم فرماتے میں علم حاصل کرتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا فرما دیا. آپ دیکھیں غوث پاک بھی بات علم کی کر رہے ہیں، الجبرا کی، ہسٹری کی، سیوکس کی، سائنس کی. کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ علم جو میرے نبی لے کر آئے تھے، وہ دین کا علم ہے، وہ قرآن کا علم ہے، وہ شریعت کا علم ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم اپنی اولاد کو دنیا کا علم تو دے رہے ہیں. نیوٹن کے لاز معلوم ہیں، نبی کی سنت معلوم نہیں ہے. آرکیمیڈیز کے لاز معلوم ہیں، نبی کی سنت معلوم نہیں ہے. آپ ذرا دیکھیں نیوٹن کا لا کیا ہے معلوم ہے، ٹوائلٹ میں جانے کا طریقہ کیا ہے معلوم نہیں ہے. آپ کی اولاد ترقی کرے گی، آپ کی اولاد کامیاب ہوگی، کیا حاصل ہوگا اسے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک باپ اگر اس کا انتقال ہو جائے اور بیٹا نماز جنازہ پڑھا دے، اللہ فوراً اس کے باپ کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے. اگر بیٹا امامت کرے تو اللہ فوراً باپ کو جنت میں داخل فرمائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، ہم میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ تعلیم دی؟ یا ہم بھی تو بیٹے ہیں، کیا ہم نے اس لائق علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ جب ہمارے گھر میں ماں کا یا باپ کا انتقال ہو ہم ان کی نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر اتنا شعور ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں ایک باپ زندگی بھر اپنا پیٹ کاٹ کر، شوق مار کر، محنت مشقت کر کے، نہ رات کی پرواہ، نہ دن کی پرواہ، نہ بھوک کی پرواہ، نہ پیاس کی پرواہ، نہ سردی کی فکر، نہ گرمی کی، پیسے جمع کرتا، یہاں تک کہ مال جمع کر کے لکھپتی نہیں کروڑ پتی بن گیا. لیکن جیسے ہی اس باپ کا انتقال ہوتا ہے، باپ کے مرتے ہی اس کا بیٹا اس کی جگہ کروڑ پتی بن جاتا ہے. دکان اس کے نام، بینک بیلنس اس کے نام، فیکٹری اس کے نام، پلاٹ اس کے نام، فلیٹ اس کے نام، ساری پراپرٹی اس کے نام. جیسے ہی باپ کی آنکھ بند ہوئی، بیٹا بیٹھے بٹھائے کروڑ پتی بن جاتا ہے. لیکن ذرا بتاؤ، آپ کے انتقال کے بعد آپ کا بیٹا آپ کی جگہ کروڑ پتی تو بن گیا، لیکن کیا آپ کا بیٹا اس لائق بھی ہے کہ جب نماز جنازہ کی صف درست ہو، اس میں کھڑا ہو، تو آپ کی نماز جنازہ میں کیا دعا پڑھنا ہے آپ نے اپنے بیٹے کو یہ تک سکھایا ہے؟ جب آپ کا تیجا ہوگا، 8واں 10واں 40واں یا برسی ہوگی، تو مدرسے کے بچے آئیں گے قرآن خوانی کے لیے، یتیم خانے سے بچے آئیں گے قرآن خوانی کے لیے. وہ بچے تو آ کر آپ کی جنت کے لیے قرآن کے پارے پڑھیں گے، اور آپ کا ہٹا کٹا جوان بیٹا ایک کونے میں تسبیح لے کر بیٹھا ہوگا آپ کے ایصال ثواب کے لیے. اپنی اولاد کو کیا دے رہے ہو؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ سے مخاطب ہو کر، اے میرے صحابیوں، ان 4 میں سے ایک بننا. وہ 4 کیا ہے؟ نبی نے فرمایا عالم بنو، یا پھر طالب علم بنو، یعنی علم حاصل کرنے والے بنو، یا پھر علماء کی محفل میں بیٹھنے والے بنو. اجتماع میں، تقریر میں، تفسیر میں، درس میں بیٹھا کرو علماء کی محفل میں. اور فرماتے یا پھر علماء سے محبت کرنے والے بنے. نبی نے فرمایا ان 4 میں سے ایک بننا، 5واں مت بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. نبی نے فرمایا 4 میں سے ایک، 5واں نہیں ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، منبر رسول پر موجود ہوں، قوم مسلم کی ہلاکت کی سب سے بڑی یہ وجہ ہے کہ جس جہاں جانے سے نبی نے منع کیا تھا، آج ہماری اکثریت اسی 5ویں کیٹیگری کی بن گئی. اور وہ 5ویں کیٹیگری کون سی ہے؟ نہ عالم ہے، نہ طالب علم ہے،
نہ علماء کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والا ہے، نہ علماء سے محبت کرنے والا ہے، بلکہ میری قوم کے جوانوں کا حال تو یہ ہے، جمعہ کی 2 رکعت مسجد کے جس امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، پورے ہفتے اسی امام کی غیبت و چغلی بھی کرتے رہتے ہیں۔ پورے ہفتے امام صاحب کو دیکھا، امام صاحب اس کے ساتھ بہت گھومتے ہیں آج کل اس کی دکان میں بڑا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، امام صاحب کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ آپ بتائیے، نبی نے جہاں جانے سے منع کیا، اگر اسی راستے پر چلو گے اللہ کامیابی دے گا، اللہ عزت دے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ملفوظات غریب نواز میں ایک واقعہ نقل ہے، فرمایا گیا ایک نوجوان نیک تھا، نمازی تھا، لیکن اس کے اندر ایک پرابلم تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ علماء سے دشمنی رکھتا تھا، علماء سے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، کسی عالم سے دشمنی اس کے علم کی وجہ سے رکھنا یہ کفر ہے۔ کسی عالم سے اس کے علم کی وجہ سے دشمنی رکھنا، ذاتی پرابلم ہے تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس عالم کے اندر بھی کوئی لوپ ہول ہو، مائنس پوائنٹ ہو، بد اخلاق ہو، بد سلوک ہو سکتا ہے اس وجہ سے آپ کو اس سے نہیں جمتی، لیکن اس کے علم کی وجہ سے اگر دشمنی رکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ کفر ہے۔ تو ملفوظات غریب نواز میں فرمایا گیا وہ نوجوان نیک تھا، نمازی تھا، لیکن علماء سے عداوت رکھتا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب اس کا انتقال ہوا، لوگوں نے اس کو قبر میں اتارا، اور قبر میں اتارنے کے بعد اس کے سر کو شریعت کے حکم کے مطابق قبلے کی طرف کیا۔ جب اس کا چہرہ قبلے کی طرف پھیرا گیا تو اس کا چہرہ خود بخود قبلے سے پھر گیا۔ انہوں نے دوبارہ کیا تو پھر سے چہرہ پھر گیا، تیسری مرتبہ کوشش کی، پھر سے چہرہ پلٹ گیا۔ لوگوں نے کئی بار کوشش کی لیکن چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا تھا۔ آخرکار اس دور کے ایک بزرگ کے پاس لوگ پہنچے اور جا کر مسئلہ بیان کیا کہ اس کا چہرہ قبلے سے پھرتا کیوں؟ بزرگ مراقبے میں گئے، کچھ دیر کے بعد پلٹ کر آئے، اور جانتے ہو کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب تک یہ بندہ زندہ تھا مجھ سے محبت کرنے والوں سے اپنے چہرے کو پھیرا کرتا تھا، اب اس کے مرنے کے بعد اس کے چہرے کو میں نے قبلے سے پھیر دیا۔ آگے بزرگ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تم قیامت تک کوشش کرو پھر بھی اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا 5ویں کیٹیگری کے بنو گے تو کیا ملے گا؟ ذلت، رسوائی، تباہی، بربادی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں علماء کی موجودگی میں یہ کہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، اگر پھر سے کھویا ہوا وقار چاہتے ہو، اگر عزت چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو، اپنے رخ کو دین کی طرف پھیر لو، اپنے دل میں دین کی محبت پیدا کرو، اپنے علماء کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو، اپنے دین پر عمل کرنا شروع کر دو۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، یقیناً اللہ آج بھی ہمیں وہ عزت دے گا جو عزت اللہ نے غریب نواز کو عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جو کہ پروفیشنل کفن چور تھا، زندگی بھر وہ کفن چراتا رہا۔ آپ کی بارگاہ میں آ کر کہتا، حضور میں اپنے عمر بھر کے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آپ سفارش کرتے ہیں تاکہ اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تیرے حق میں دعا کروں گا، اللہ تیری توبہ قبول فرمائے گا۔ اس بندے نے توبہ کر لی، بایزید بستامی نے اس کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تو نے اب توبہ کر لی، اب مجھے یہ بتا تو نے عمر بھر میں کتنے لوگوں کے کفن چرائے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ میری آواز اور بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ نے فرمایا کہ بتا تو نے زندگی بھر کتنے لوگوں کے کفن چرائے؟ اس نے کہا میں نے تقریباً 1000 لوگوں کے کفن چرائے۔ 1000۔ اب بتائیے 1000 جو لوگ جن کے کفن اس نے چرائے وہ کون لوگ تھے؟ مسلمان ہی ہوں گے نا، غیروں کا کفن تو نہیں چرایا ہوگا، مسلمان کا۔ آپ نے فرمایا تو نے 1000 لوگوں کے کفن چرائے،
مجھے یہ بتا کہ جن 1000 لوگوں کے کفن چرانے کے لیے ان کی قبریں تو نے کھودی، کیا تو نے کوئی عجیب بات دیکھی؟ کوئی ایسی بات بتا جس سے میں عبرت حاصل کروں، میں بھی توبہ کروں۔ تو اس کفن چور نے کہا ایک ایسی بات میں نے دیکھی جو دیکھی تو بہت پہلے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کل ہی کی بات، اور اسی بات نے مجھے توبہ کی طرف آمادہ کیا۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھا؟ اس نے کہا جن 1000 لوگوں کی قبریں میں نے کھودی تھی کفن چرانے کے لیے، ان 1000 میں 998 ایسے تھے جن کے چہرے قبلے سے پھر گئے تھے۔ مجھے 1000 میں 2 ایسے ملے جن کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، اور باقی 998 کے چہرے قبلے سے پھر گئے تھے، اور یہی وجہ کہ میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بایزید بسطامی نے جب یہ سنا، اللہ کی بارگاہ میں زار و قطار رونے لگتے ہیں، گریہ زاری کرنے لگتے ہیں۔ روتے روتے آپ کی آنکھ لگ گئی۔ جانتے ہو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے دیکھا اللہ فرماتا ہے بایزید تجھے رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سن وہ 998 میں نے جن کے چہروں کو قبلے سے پھیرا تھا، جانتا ہے وہ کون لوگ تھے؟ بایزید جو پوری زندگی میرے دین سے اپنا چہرہ پھیرتے رہے، مرنے کے بعد میں نے فرشتوں کو بھیج کر ان کی گردنیں مروڑ کر ان کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا ہے۔ پتہ چلا مسلمانوں جن کا چہرہ جیتے جی قبلے کی طرف ہوگا، مرنے کے بعد اللہ ان کا چہرہ قبلے کی طرف کر دے گا۔ اور جنہوں نے زندگی بھر اپنے چہرے کو قبلے سے پھیرے رکھا، مرنے کے بعد دنیا ان کے چہرے کو قبلے کی طرف کر بھی دے، اللہ کے فرشتے اس کے چہرے کو پھیر دیں گے۔ اب ہم بتائیں ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہے، دین کی طرف ہے؟ جمعہ کے دن جاتے ہیں تو صرف کہتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور باقی ہفتے بھر یہودیوں کا طریقہ، عیسائیوں کا طریقہ، مشرکین کا طریقہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، قوم مسلم کا نوجوان شراب پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، گانجا پی رہا ہے، اپنے ہی ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو رات رات بھر رلاتا ہے، اپنے ہی اڑوس پڑوس کی رہنے والی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالنے کے منصوبے کرتا ہے، حرام کمائیاں کرتا ہے، سود کے دھندے کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، کم ناپتا ہے، کم تولتا ہے۔ آپ بتائیے دن اور رات ہم اللہ رسول کی نافرمانی اور بغاوت کریں گے، کیا اللہ ہم کو عزت عطا فرمائے گا؟ سال میں ایک محفل جشن غوث الورا کی سجا کر آپ کو لگتا ہے آپ جنت میں چلے جاؤ گے؟ آپ کو لگتا ہے 11ویں کی ڈیگے پکا کر جنت میں چلے جاؤ گے؟ ارے حضور غوث اعظم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ کل قیامت کے دن تو مجھے نابینا اٹھانا، اے اللہ میرے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ میں تیرے نیک بندوں کو دیکھ سکوں، ان کا سامنا کر سکوں۔ آپ ذرا سوچیں وہ غوث پاک کہ جن غوث پاک کے ہاتھ پر یہودیوں عیسائیوں نے صرف کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ وہ غوث اعظم کہ جن کی دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتا، وہ غوث اعظم کہ جو وقت کے چور کو، ڈاکو کو کتب اور ابدال بنا دیتے ہیں، وہ غوث اعظم کہ جن کی دعاؤں کی برکت سے اللہ جہنمی کو جنت کا مزدہ عطا کر دیتا ہے۔ ارے وہ غوث اعظم کہ کسی کے مقدر میں اگر بیٹی ہو آپ دعا کر دے اللہ اس کو بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ وہ غوث پاک جس کا مقام اتنا بلند و بالا ہے، وہ بھی قیامت کے دن کو یاد کر کے روتے ہیں، اے اللہ قیامت کے دن میں تیرے نیک بندوں کا سامنا کیسے کروں گا، تو مجھے قیامت میں نابینا اٹھانا۔ آپ جانتے ایک بزرگ بیان کرتے ہیں، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کعبہ کے وقت میں نے دیکھا ایک نوجوان غلاف کعبہ سے لپٹ کر زاروں قطار رو رہا تھا، اور رو رو کر کہہ رہا تھا اللہ مجھے معاف فرما دے، قیامت میں تو میرا حساب نہ لینا، اے اللہ مجھے بے حساب جنت میں داخل کر دینا، اگر تو نے میرا حساب لیا تو تیری پکڑ سے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔
وہ بزرگ کہتے میں طواف کر رہا تھا اور وہ روتا جا رہا تھا. جب میں طواف کعبہ سے فارغ ہوا میں نے کہا ذرا دیکھوں تو صحیح کون ہے, کون سا گناہ کر کے آیا, کس گناہ پر اتنا گریوزاری کرتا ہے. فرماتے جب طواف کعبہ سے فارغ ہو کر میں کھڑا ہوا اس کے قریب, وہ روتا جا رہا تھا. اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ اس کے درد کی بنیاد لوگ بھی رونے لگے. میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. کہتے میں انتظار میں تھا غلاف ہٹائے گا, چہرہ دیکھوں گا, بات کروں گا, لیکن جب اس نے چہرے سے غلاف کعبہ کو ہٹایا میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا. اس کی وجہ کہ اس کے چہرے پر نقاب تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ ایک راستے پر چل پڑا, میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا, ذرا دیکھوں تو صحیح ہے کون. کہتے بہت دور تک میں پیچھے پیچھے اس کے چلتا رہا. جب کچھ دور جانے کے بعد میں نے دیکھا ہوا کا ایک تیز جھونکا آتا ہے اور اس ہوا کے تیز جھونکے سے اس کے چہرے کا نقاب ہٹتا ہے. ارے اس کے چہرے سے نقاب کا کیا ہٹنا تھا, میرے پیروں تلے زمین پھٹ جاتی ہے. وہ کہتے میں دیکھ کر حیران رہ گیا. وہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر زاروں قطار رونے والا اور رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے والا, وقت کا کوئی گناہگار و سیاکار نہیں تھا, بلکہ امام حسین کے بیٹے عابد بیمار امام زین العابدین تھے. اللہ اکبر. کہتے امام زین العابدین تھے, ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہا تھا اور وہ زاروں قطار رو رہے تھے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آپ ذرا سوچیں کہ جن کے باپ دادا جنت بانٹنے والے ہیں, ارے جن کے باپ دادا کو اللہ نے جنت کی سرداری عطا کی ہے, ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے. اور ہمارا کیا حال ہے, ہمیں لگتا ہے ہم جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر خواجہ حسن بصری کے مقام کو پہنچ گئے. ہم رمضان شریف میں تراویح کی چند رکعتیں پڑھ کر بایزید بستامی کے مقام کو پہنچ گئے. آج ہماری قوم کا جوان ایک شب برات میں نماز پڑھتا ہے, شب معراج میں نماز پڑھتا ہے, شب قدر میں نماز پڑھتا ہے, ماہ رمضان میں نماز پڑھتا ہے, عیدین اور جمعہ کی نماز پڑھتا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے یہ چند دنوں چند راتوں کی نمازیں میری جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں. میں کہتا ہوں مسلمانوں, ارے جن کے گھر سے جنت بٹا کرتی تھی وہ بھی قیامت کے دن کو یاد کر کے روتے تھے, میدان محشر کے حساب کتاب کو یاد کر کے روتے تھے, وہ بھی جہنم کی آگ کو یاد کر کے روتے تھے. اور آج ہمارا حال کیا ہے, چند رسم و رواج کو ادا کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے, ہم جنتی ہو گئے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, سال میں 1-2 محفل کر لینا, جلسے جلوس منعقد کر لینا, نیاز و لنگر کا اہتمام کر لینا, یہی کافی نہیں ہے محبت رسول کے لیے, بلکہ محبت رسول کی ضمانت یہ ہے کہ ہمیں حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. کہ انشاءاللہ حضور کے طریقے پر عمل کریں, حضور کے فرمان پر عمل کریں, اپنے آپ کو قرآن و سنت کے قریب کریں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ کی مسجد کے امام صاحب, آپ ان کو کہیں میلاد کے لیے بلاتے ہیں تو یہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ جی, فاتحہ کرنا ہو تو آتے ہیں کہ نہیں؟ نماز جنازہ پڑھانا ہو تو آتے کہ نہیں؟ کسی کا نکاح پڑھانا ہو تو آتے کہ نہیں؟ جن کاموں کے لیے بلاتے ہو یہ آتے ہیں. اگر آپ امام صاحب سے یہ کہیں کہ حضرت عشاء کے بعد مجھے 5 منٹ کا ٹائم دیجئے گا, مجھے ذرا کچھ کام ہے, امام صاحب کہیں گے ٹھیک ہے. اب نماز عشاء کے بعد امام صاحب نے کہا بتاؤ کیا کام ہے, آپ کہیں کہ حضرت آپ بیٹھیں, میں آپ کو 2 رکعت نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں, آپ ذرا دیکھ لیں کہ میں نماز صحیح سے پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں. اب بتائیے اگر آپ یہ کہیں گے تو امام صاحب ناراض ہو جائیں گے؟ آپ کہیں کہ حضرت دیکھیں میں رکوع صحیح کرتا ہوں کہ نہیں, سجدہ صحیح کرتا ہوں کہ نہیں, قاعدہ صحیح کرتا ہوں کہ نہیں, امام ناراض ہوگا؟ لیکن ہم نے کبھی اپنے علماء سے ایسی دوستی کی نہیں, ہم نے کبھی ان کا اس انداز میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کی نہیں. ارے کبھی اپنے امام سے آپ نے یہ کہا حضرت ذرا وضو خانے پر چلیں, آپ بیٹھ جائیں, میں آپ کو وضو کر کے دکھاتا ہوں, کالی چیک کر لیں میں صحیح سے وضو کرتا ہوں کہ نہیں. کیا بتائیے امام کو غصہ آ جائے گا اس بات پر؟ امام کہیں گے میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے,
میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس طرح سے دھیرے دھیرے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ آپ جب ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، آپ مجھے بتائیں آپ کو موبائل چلانا آتا تھا؟ آپ کا آلریڈی فیس بک پر اکاؤنٹ تھا؟ واٹس ایپ نمبر الاٹ ہو گیا تھا پہلے ہی؟ آپ جب ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے آپ کو کیا آتا تھا؟ کچھ بھی نہیں، زیرو تھے۔ اپنی ضرورت کے لیے آپ نے دھیرے 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 سب کچھ سیکھا۔ جب آپ نے ضرورت کے لیے انگریزی پڑھنا سیکھ لیا، جب ضرورت کے لیے آپ نے کنڑا پڑھنا سیکھ لیا، جب ضرورت کے لیے آپ نے دکانداری سیکھ لی، ٹیکنالوجی سیکھ لی، موبائل سیکھ لیا، ڈرائیونگ سیکھ لیا، ارے جب دنیا کی مختصر زندگی کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں سیکھ لی ہیں تو مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا ہم قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکتے؟ نماز پڑھنا نہیں سیکھ سکتے؟ غسل اور وضو کرنا نہیں سیکھ سکتے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، غوث اعظم غالباً 8 سال کے بچے تھے، توجہ ہے نا آپ کی؟ غوث اعظم 8 سال کے بچے تھے جب اپنے گھر سے بغداد شریف گئے۔ کس لیے گئے تھے؟ علم حاصل کرنے۔ کس لیے؟ علم حاصل کرنے، حصول علم کے لیے اپنے گھر سے نکلے 8 سال کے بچے۔ آپ بتائیے ہم بھی جب نکلتے ہیں سفر پر تو ہمارے اپنے جو پیارے ہوتے ہیں، والدہ ہیں، والد ہیں، اگر والدین نہیں ہیں، بیوی بچے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا کہ بیٹا وقت پر کھانا کھا لینا، بیٹا برے دوستوں سے دوستی مت کرنا، بیٹا زیادہ دیر رات تک مت جاگنا، بیٹا فضول خرچی مت کرنا، یہی کہتے ہیں نا۔ جب بھی کوئی بیٹا سفر پر نکلتا ہے ماں باپ اس کو یہی تاکید کرتے ہیں، لیکن قربان غوث اعظم کی ماں پر، غوث اعظم بڑھاپے کی اولاد تھے۔ فرمایا کہ غوث پاک کی کرامت یہ بھی ہے، آپ اس وقت پیدا ہوئے جس وقت ایک عورت کے ماں بننے کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، اس وقت پیدا ہوئے، بڑھاپے کی اولاد، وہ بھی 8 سال کی عمر میں آپ نکلے بغداد علم حاصل کرنے۔ تو ماں نے کیا کہا؟ کھانے کی بات کہیں نہیں ملتی، رات جلدی سونے کی بات کہیں نہیں ملتی، پڑھائی پر توجہ دینا ایک روایت بھی نہیں ملتی۔ ماں نے ایک ہی بات کہی تھی، بیٹا عبد القادر چاہے جو ہو جائے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ سنا ہے نا آپ نے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ماں نے ایک وصیت کی، میرے بیٹے عبد القادر چاہے جو ہو جائے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اور غوث پاک نے ماں کی وصیت پر عمل کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ابھی بغداد پہنچے نہیں تھے، ابھی مدرسے میں داخلہ لیا نہیں تھا، ابھی تو 2-4 کتابیں پڑھی بھی نہیں تھی، راستے میں ڈاکوؤں سے سامنا ہوا، ماں کی فرما برداری کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جو وقت کے رہزن تھے اللہ نے سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ آج گھر میں بیٹھے بیٹھے اولاد کے سامنے ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر فون آ جائے باپ اٹھا کر دیکھتا ہے نام، اور اس کے بعد بیٹے کو دیتا ہے، بیٹا بول ابا باتھ روم میں ہے، بیٹا بول، یار تو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ وہاں تو ماں نے کہا بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا، اور یہاں ماں باپ خود تربیت دے رہے ہیں، بیٹا بول میں باتھ روم میں ہوں۔ کبھی کہتا ہے بیٹا بول ابا گھر میں فون رکھ کے باہر چلے گئے، کبھی کہتا ہے کہ بولنا بیٹا ابا سو گئے۔ کبھی دروازے پر دستک ہو، ماں بیٹی سے کہتی دیکھ کون؟ بیٹی کہتی وہ فلاں پڑوسن آئی، تو ماں کہتی بول دے بیٹا کہ امی بازار گئی، ابھی آ کر بیٹھ جائے گی تو 2-3 گھنٹہ خراب کر دے گی، ابھی آ کر بیٹھے گی تو یہاں وہاں کی باتیں کرے گی، میرا کام نہیں ہو پائے گا، بول دے امی بازار گئی۔ جب اپنی اولاد کو بچپن میں یہ تعلیم دو گے تو آپ کا بیٹا بھی، آپ کی بیٹی بھی، ارے بچپن سے آپ نے یہ سکھایا ہے اس فن کا ماہر ہوگا، اور پھر جوان ہونے کے بعد اپنے ماں باپ پر بھی اس ہنر کو آزمائے گا۔ بچپن سے آپ نے بلوایا، اب آپ سے بھی بولے گا۔ کبھی ایکسٹرا لیکچر کے نام پر بیٹی جھوٹ بولے گی، کبھی پروجیکٹ کے نام پر،
کبھی سہیلی کے گھر جانے کے نام پر، اور اب تو ماں باپ کی آنکھوں میں اس طرح سے بیٹیاں دھول جھونکتی ہیں کہ باقاعدہ اپنے موبائل میں کسی لڑکے کا نام لڑکی کے نام سے سیو کر کے رکھتی ہیں، نمبر لڑکے کا ہے، نام لڑکی کا ہے، اور اگر فون آئے اور کوئی دیکھ بھی لے تو ماں باپ کو لگتا ہے سہیلی کا فون ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ بتائیے ہو رہا ہے کہ نہیں دھوکہ دھڑی؟ بیٹی بستر پر لیٹے لیٹے رات کے 2 ڈھائی بجے 3 بجے تک واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہی ہے۔ اگر بوڑھا باپ کہتا ہے سوئی نہیں ابھی تک، صبح کالج نہیں جانا، تو بیٹی کہتی مجھے کالج جانا ہے، تم کو تھوڑی نہ جانا ہے، تم جاؤ سو جاؤ، میں سوؤں چاہے نہیں سوؤں، تم کو کیا کرنا ہے؟ یہ اولاد کی تربیت ہے۔ آپ بتائیے کتنا خرچ کیا آپ نے اس کے پیچھے، آپ نے کتنا خرچ کیا، کیا دیا آپ کی اولاد نے آپ کو؟ بغاوت، جھوٹ، دھوکہ، فریب۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرے نبی کی جو تعلیمات ہیں یاد رکھیں، اگر آپ نے اپنی اولاد کو نبی کی تعلیم سکھائی ہوتی، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کبھی بغاوت نہ کرتی، آپ کی اولاد کبھی شرابی نہ بنتی، آپ کی اولاد کبھی غیر لڑکیوں پر، غیر محرم بچیوں پر نظر ڈالنے والی نہ بنتی، غیر محرم دوستوں سے دوستی کرنے والی نہ بنتی۔ اور نبی کی تعلیم کیا تھی؟ نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت ہوتی۔ ماں نے فرمایا، نبی نے فرمایا باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے کہ نبی کی دعا اپنے امتی کے حق میں ہوا کرتی ہے۔ امتی، آپ نے اپنی اولاد کو یہ تربیت دی ہے۔ اولاد کو ماں باپ کی عظمت نہیں معلوم، اولاد کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا مقام کیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم نے تو ایسے ایسے لڑکے دیکھے اپنے ماں باپ کے لیے دوستوں سے کہتے ہیں میرا باپ تو پاگل ہو گیا، کوئی کہتا ہے میرا باپ تو سٹیا گیا، کوئی کہتا ہے میرے باپ کا دماغ خراب ہو گیا۔ کیوں؟ آپ نے اس کو کانوینٹ میں پڑھایا، انگریزی فراٹے دار بولنے لگا، آپ کی بیٹی پارلر میں بھی جانے لگی، فیشنیبل کپڑے بھی پہننے لگی، لیکن نہ ماں کا ادب نہ باپ کا احترام۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو دین کی طرف پلٹو اور نبی کی تعلیمات کی طرف پلٹو کہ انشاءاللہ۔ اب 1-2 باتیں اپنی بہنوں کے تعلق سے عرض کر دوں، اجازت ہے آپ کی؟ حالانکہ میں آیا تو آواز ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن پتہ نہیں اچانک 10-15 منٹ کے بعد ایسا کیسے ہوا مجھے خود کو نہیں پتا ہے، اللہ بہتر جانے۔ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی، آپ کی آ رہی ہے نا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بس 1-2 باتیں اپنی بہنوں کے تعلق سے، چونکہ وہ بھی سن رہی ہیں تو وہ بھی کچھ پیغام لے کر جائیں۔ یاد رکھیں، ایک لڑکا، توجہ ہے آپ کی، ایک لڑکا جب بالغ ہوتا تو لڑکے پر ایک چیز فرض ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ اور جب لڑکی بالغ ہوتی ہے تو لڑکی کے بالغ ہوتے ہی اس پر 2 چیزیں فرض ہو جاتی ہیں، ایک ہے پردہ اور دوسرا ہے نماز۔ لڑکے پر ایک چیز اور لڑکی پر 2 چیزیں، پردہ اور نماز۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی بچیوں کو ہم یہ سکھانے کی کوشش کریں، ہم ان کو یہ تربیت دینے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ کے اپنے کرناٹک کی تو بات ہے، حجاب کا جو ایشو اٹھا تھا وہ یہیں سے پورے ہندوستان میں پھیلا تھا نا، اور یہیں کے معاملات تھے، یعنی آپ کے کرناٹک کے مختلف علاقوں کے، جسے پوری دنیا نے دیکھا۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا ٹارگٹ کیا ہے، لوگوں کا منصوبہ کیا ہے۔ وہ مسلمان بچیوں کو بے پردہ کرنا چاہتے ہیں، وہ مسلمان عورتوں کو بے حجاب کرنا چاہتے ہیں، وہ مسلمان بچیوں کے سر سے دوپٹے اتروانا چاہتے ہیں۔ اور آج ہماری سوسائٹی کا حال یہ ہے، آپ شادیوں میں جا کر دیکھ لیں، آپ فنکشن ہال میں جا کر دیکھ لیں، آپ بازاروں میں جا کر دیکھ لیں، آپ مارکیٹ اور مال میں جا کر دیکھ لیں، آج مسلمان لڑکیوں کی اکثریت جو ہے آپ کو ننگے سر گھومتی پھرتی مل جائے گی۔ بتائیے صحیح بات ہے نا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں دلی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دلی میں قحط پڑا، آسمان سے بارش نہیں ہوئی، لوگ دعائیں کر کر کے تک گئے، بارش نہیں ہوتی۔ لوگوں نے جانوروں کو پانی دینا بند کر دیا کہ بچا پانی انسانوں کے کام آئے، پانی پر روک لگا دی، جانور پیاس سے مرنے لگے۔ اب وہ لوگ سمجھ گئے کہ جانوروں کے بعد ہمارا نمبر آنے والا ہے،
وہ پہنچے ایک بزرگ کے پاس جن کا نام ہے خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ محبوب الہی نہیں ہے، یہ دوسرے بزرگ ہیں. ان کا نام ہے نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس گئے اور جا کر کہا حضور بارش نہیں ہوئی تو اب جانوروں کے بعد ہم مارے جائیں گے، ہمارے بیوی بچے مارے جائیں گے، آپ دعا کریں کہ اللہ آسمان سے بارش نازل کرے. آپ نے کیا کیا؟ آپ اپنی مرحومہ والدہ کے کمرے میں گئے، آپ کی والدہ کے کپڑے جہاں رکھے تھے آپ نے جا کر اپنی ماں کے دوپٹے کا ایک دھاگا نکالا. دوپٹے کا ایک دھاگا نکال کر آتے ہیں. لوگ حیران تھے کہ کریں گے کیا. آپ اپنی مرحومہ ماں کے دوپٹے کا ایک دھاگا لے کر آتے ہیں اور لانے کے بعد آسمان کی طرف بلند کر کے کہتے ہیں اے اللہ یہ تیری اس پاک دامن با پردہ با حیا بندی کے دوپٹے کا دھاگا ہے جس کے سر کے بالوں کو بن دوپٹے کے کبھی اس کے بیٹے نظام الدین نے بھی نہیں دیکھا تھا. اے اللہ میں اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں آسمان سے بارش نازل کر. فرمایا گیا کہ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آیا تھا، اچانک بادل امڑ دمڑ کر آتے ہیں اور پورے دلی میں بارش شروع ہو جاتی. آپ سوچیں وہ کیسی مائیں تھی کہ جن کے بیٹے بھی ان کے سر کے بالوں کو بن دوپٹے کے نہیں دیکھتے تھے. اور آج ہماری بچیوں کے بال کھلے بازاروں میں وہ گھوم رہی ہیں، کالج جا رہی ہیں، اسکول جا رہی ہیں. آج بے حیائی بے پردگی کا عالم کیا؟ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں اور بچیوں سے کہنا چاہوں گا شرم و حیا کی پیکر بن جاؤ. اگر چاہتی ہو قیامت میں خاتون جنت تمہیں اپنی چادر کے سائے میں لے تو آپ بے حیا رہو گی، بے پردہ رہو گی، ہیروئن کے نقش قدم پر چلو گی تو خاتون جنت اپنی چادر میں ہرگز نہیں لیں گی. اگر چاہتی ہو کہ قیامت میں خاتون جنت کی چادر کا سایہ مل جائے تو اپنے آپ کو پردے کا پابند بنا لو. امام حسین کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زینب جب بھی کربلا کا ذکر ہوتا ہے ان کا نام آتا ہے. ایک صحابی بیان کرتے ہیں میں 20 سال تک، اب 2 روایتیں بیان کر کے اپنی گفتگو مکمل کروں گا اور یہ دونوں اپنی بہنوں کے لیے. صحابی بیان کرتے ہیں میں 20 سال تک حضرت زینب کے پڑوس میں رہتا تھا اور میں نے زینب کو گھر کے باہر کبھی پردے کے ساتھ بھی نکلتا ہوا نہیں دیکھا. بنا حجاب و دوپٹہ تو دور کی بات، میں نے پردے کے ساتھ بھی کبھی باہر نکلتا نہیں دیکھا. بیان کرتے ایک مرتبہ یہی زینب بہت بیمار ہو گئی. ان کے شوہر نے کہا زینب طبیعت خراب ہے، چلو طبیب کے پاس تمہیں دوا دلوا دوں، ڈاکٹر کے پاس چلو دوا دلوا دوں. تو حضرت زینب نے کہا آپ ایک کام کریں، اب ڈاکٹر کو میری بیماری بتا کر دوا لے آئے، میں نہیں جاؤں گا. شوہر نے کہا زینب شریعت نے اجازت دی، اگر بیماری کے وقت ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو اجازت ہے، کوئی ممانعت نہیں، چل سکتی ہوں. تو حضرت زینب کہتی میں جانتی ہوں شریعت کی اجازت تو ہے لیکن میں یہ نہیں بھول سکتی کہ میں فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہوں، میں ایک با حیا با پردہ ماں کی بیٹی ہوں، میں یہ نہیں بھول سکتی. ان کے شوہر نے کہا زینب اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت زینب کہتی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، یاد رکھیں اگر اس مرض کی وجہ سے اللہ نے میری موت لکھی ہے تو دوا آپ نہیں میں بھی لے آؤں تو بھی انتقال ہو کر رہے گا، اور اگر اس مرض کی وجہ سے اللہ نے میری موت نہیں لکھی تو دوا نہ میں لاؤں نہ آپ لائیں، مجھے یقین ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ حضرت زینب ہے، یاد رکھیں حضرت زینب ہوں، خاتون جنت ہوں، عائشہ صدیقہ ہوں، حضرت رابعہ بصری ہوں. آج اگر ہماری محفلوں میں ان اللہ والیوں کے تذکرے ہوتے ہیں ان کے حسن کی وجہ سے نہیں ہوتے، ان کی نیل پالش کی وجہ سے، ان کے لائلی پاؤڈر کی وجہ سے، ان کے فیشنیبل کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں. اگر ان اللہ والیوں کے تذکرے ہوتے ہیں تو ان کی شرم و حیا کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کے تقوی کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کے پردے کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کی شب بیداری کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کے خوف خدا کی وجہ سے ہوتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب آخری روایت
امام زین العابدین بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینے سے نکلے تھے مکے کی طرف جانے کے لیے تو میری پھوپھی زینب ہمارے ساتھ تھی۔ ہم مدینے سے نکلے کوفہ جانے کے لیے تو میری پھوپھی زینب اس وقت بھی ساتھ تھی۔ ہمیں کوفہ نہیں جانے دیا گیا، ہمیں ڈائیورٹ کر کے کربلا لایا گیا۔ ہم کربلا پہنچے تو پھوپھی زینب وہاں بھی ساتھ تھی۔ کربلا میں پانی بند ہوا، پھوپھی زینب وہاں بھی ساتھ تھی۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میں حیران تھا دیکھتے کہ مدینے سے مکے سے کربلا اور کربلا کی سختیاں، کربلا میں پانی کا بند ہونا، یہ سب کچھ تھا، لیکن ان حالات میں بھی میری پھوپھی زینب نے کسی رات تہجد کی نماز کو قضا نہیں کیا۔ امام زین العابدین فرماتے میں دیکھ کر حیران، 10 محرم کی تاریخ آتی، صبح سے یزیدیوں نے جنگ شروع کیا، دوپہر ہوتے ہوتے ہمارے سارے اپنوں کو شہید کر دیا گیا، ایک ایک کر کے سارے شہید کر دیے گئے۔ ان شہید ہونے والوں میں میری پھوپھی زینب کے 2 بیٹے عون و محمد بھی تھے۔ فرماتے ہیں امام زین العابدین مغرب کے بعد جب 11 تاریخ لگی ہے، اس وقت رات کا اندھیرا جب چھایا، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں حیران تھا۔ یہ وہ رات تھی کہ جس وقت ہمارے خیمے کے آس پاس ہمارے اپنوں کی 72 لاشیں بکھری ہوئی تھی، کسی کا سر تن سے جدا تھا، کسی کے ہاتھ تن سے جدا تھے، کسی کے پیر تن سے جدا تھے، کسی کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا تھا۔ ان 72 لاشوں میں میری پھوپھی زینب کے 2 بیٹے بھی موجود تھے، لیکن فرماتے میں دیکھ کر حیران تھا، ہمارے خیمے کے ارد گرد ہمارے اپنوں کی 72 لاشیں تھی، لیکن اس رات اٹھ کر بھی میری پھوپھی نے تہجد کی نماز کو ادا کیا۔ آپ سوچیں جن کی تہجد قضا نہ ہو، انہوں نے سنت چھوڑی ہوگی، انہوں نے فرض چھوڑا ہوگا، انہوں نے واجبات چھوڑے ہوں گے۔ عورتوں پر جمعہ نہیں، عورتوں پر عید بقرعید کی نماز نہیں، عورتوں پر نماز جنازہ نہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے، ہمارے گھر کی عورتیں اللہ کا سجدہ ہی نہیں کرتی، نمازیں نہیں پڑھتی۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر بیوی چاہتی ہے اللہ شوہر کی روزی میں برکت دے، اگر چاہتی ہے کہ اللہ غیب سے اس کی بیٹی کے لیے بہترین رشتے کا انتظام کرے، اگر وہ چاہتی ہے کہ اللہ اس کی اولاد کو کامیابی اور ترقی عطا کرے، تو کسی کے پاس دعا تعویذ کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کا منادی اللہ کے گھر سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بلند کرے، ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کی بچیاں وضو کر کے مصلی بچھائیں، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، یہاں تیری پیشانی جھکے گی اور وہاں اللہ غیب سے تیرے شوہر کی روزی میں برکت عطا فرمائے گی۔ لیکن عورتوں کو فیشن سے مطلب ہے، قرآن کی تلاوت سے تعلق نہیں، آوارہ گردی سے تعلق ہے، اللہ کے سجدوں سے کوئی تعلق نہیں، ٹی وی سیریل ڈراموں سے مطلب ہے، اللہ رسول کی اطاعت سے کوئی مطلب نہیں۔ اور پھر کہتی ہے بیٹا آوارہ ہو گیا، بہو نے بیٹے کو ہم سے الگ کر دیا، گھر بے برکتی کا گہوارہ بن گیا۔ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، خاتون جنت کے کنیزوں، جشن خیر الورا و جشن غوث الورا میں آنے والوں، جو کچھ بھی آپ نے مجھ سے یا مجھ سے پیشتر سنا ہے، یہ طے کر کے اٹھے کہ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہے کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، 100% نہیں، آپ نے اس میں سے 10% بھی باتیں اگر گانٹ باندھ لی اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یاد رکھیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دنیا میں عزت دے گا اور بعد مرنے کے میرا کریم آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ محض رسم و رواج والے عاشق رسول نہ بنے، زبانی جمع خرچ کرنے والے، جلسے جلوس، نظر و نیاز اور ڈیگوں والے عاشق رسول نہ بنے، بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں
کوئی غلطی خامی رہ گئی آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ بڑی محبت کے ساتھ سنتے رہے، میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حالانکہ تیاریاں بہت دنوں سے تھی، اہتمام بھی بہت سارے کیے گئے اور میں نے بھی بہت کچھ آپ کے سامنے بیان کرنا تھا، لیکن اچانک اللہ ہی بہتر جانے کہ آواز کو کیا ہوا کہ نہ میں کھل کر بول سکا نہ آپ دل سے سن سکے۔ لیکن میں امید کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے جو کچھ میں نے بولا، جو کچھ آپ نے سنا، اگر اس پر بھی عمل ہو گیا تو یہ چیزیں بھی انشاءاللہ ہماری کامیابی کے لیے کافی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر کو پیش کی جا رہی ہے، لہٰذا میں صدر جلسہ اور صدر جامع مسجد سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کی شال پوشی کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا و خیر الورا و غوث الورا زندہ باد، علماء اہل سنت۔ آج کے اس جلسے کے ایک اور مہمان خصوصی محترم مولانا سراج الدین سخافی کنیانا منگلور، آپ بھی ہماری گزارش پر اپنی مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے اور بازبان کنڑا تقریر کرتے ہوئے عوام کو محظوظ فرمایا۔ آپ اب جلد جانے کے لیے، رات ہو جائے گی اس لیے جانے کے لیے گاؤں کو نکل پڑے، یہاں سے نکلے ہوئے ہیں، تو لہٰذا میں آپ کا بھی اراکین ٹرسٹ اور جامع مسجد بالہ النور، البدریہ جامع مسجد بالہ النور اور ایس او ایف مسجد کرے اور حاضرین مجلس کی جانب سے میں غائبانہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کے اس جلسے کے مہمان خصوصی بلبل باغ مدینہ قاری محمد عظمت اللہ خان رضوی بھی ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور اپنے نعتیہ کلام سے ہم تماموں کو محظوظ فرمایا ہے اور اس جلسے کو منعقد کرنے میں ہمارا تعاون فرمایا ہے۔ آپ کا بھی اراکین ٹرسٹ یوتھ ونگ، اراکین جامع مسجد بالہ النور، اراکین البدریہ مسجد مسجد کرے، حاضرین بزم اور اہلیان بالہ النور کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں محترم مولانا مفتی شفیق الحق صاحب خطیب و امام جامع مسجد بالہ النور، آپ کا بھی اراکین ٹرسٹ اور حاضرین مجلس کی جانب سے شکریہ کرتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں بھی خوشبو اور رومال پیش کیا جا رہا ہے۔ میں محترم محمد سرور رضوی صاحب، ان کا بھی اے ٹرسٹ بالہ النور اور تمام حاضرین مجلس کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کی خدمت میں بھی ایک رومال اور خوشبو پیش کیا رہی ہے۔ محترم حافظ و قاری سید مجاہد رضا صاحب، ان کا بھی تمام حاضرین مجلس کی جانب سے اور ٹرسٹ کی جانب سے شکریہ کرتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں بھی خوشبو اور رومال پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم قاری نور الحق رضوی صاحب یہاں پر آتے ہوئے نظامت کی ذمہ داری سنبھالی ہے، لہٰذا آپ کا بھی میں ٹرسٹ کی جانب سے اور حاضرین مجلس کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں بھی تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ میں محترم سید غلام غوث صاحب، مبلغ سنی دعوت اسلامی شموگا، آپ کا بھی ٹرسٹ کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں بھی ایک تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا شوکت علی رضوی صاحب، مدرس مدرسے بنڈے شاہ کڈلے مکی، آپ کا بھی اراکین ٹرسٹ کی جانب سے اور تمام حاضرین کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں بھی تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ میں مولانا حافظ و قاری محمد مولانا ابوالکلام صاحب، مدرس مدرسے اٹکی، آپ کی خدمت میں بھی ایک تحفہ پیش کرتے ہوئے آپ کا بھی میں شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ حافظ و قاری محمد عمر علی رضوی، مدرس مدرسہ اسلامیات بالہ النور، آپ کا بھی میں اراکین ٹرسٹ اور حاضرین مجلس کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور میں صدر و اراکین جامع مسجد اہل سنت بالہ النور جو جلسے کی شروعات سے یہاں پر حاضر ہیں، لہٰذا میں آپ کا بھی اراکین ٹرسٹ کی اور یوتھ ونگ کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صدر و سیکریٹری و اراکین البدریہ جمعہ مسجد مسجد کرے، میں ان تماموں کا بھی اراکین ٹرسٹ کی جانب سے اور حاضرین مجلس کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں صدر و اراکین ایس ایس ایف اور ایس او ایس مسجد کرے، ان کا بھی میں اراکین ٹرسٹ کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں محترم الحاج اکمل پاشا صاحب بانی ٹرسٹ،
ان کی غیر موجودگی میں میں ان کا اراکین ٹرسٹ کی جانب سے اور حاضرین مجلس کی جانب سے غائبانہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اور صدر اراکین یوتھ ونگ ISC ٹرسٹ باڑے ہنڈور اور صدر اراکین ISC ٹرسٹ جو بہت دنوں سے اس جلسے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اپنا وقت، محنت اور روپے اس جلسے کو کامیاب بنانے میں خرچ کیے ہیں، لہٰذا میں آپ تمام کا بھی میں اراکین ٹرسٹ کی جانب سے، میری جانب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں محترم تنویر رضا جن کی ہم نے حوصلہ افزائی کی ہے، لہٰذا ان کا بھی میں اراکین ٹرسٹ اور حاضرین مجلس کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی خدمت میں بھی تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. میں آج کے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے تاج شامیانہ، کوپا، جمشید بھائی اور ناصر بھائی جو یہاں پر بڑے اچھے طریقے سے لائٹنگ کا انتظام اور مائک سیٹ کا انتظام، ہر ایک انتظام بہت ہی خوبصورتی سے کیا ہے، لہٰذا میں آپ کا بھی اراکین ٹرسٹ کی جانب سے اور حاضرین مجلس صاحب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں محترم محمد علی صاحب اور نبیل جو آٹو میں اعلان کرنے کے کام انجام دیا ہے، لہٰذا میں بھی ان کا بھی ٹرسٹ کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ممتاز احمد ملناٹ شامیانہ آج کی پکوان کی ذمہ داری انہوں نے لی ہے، لہٰذا میں آپ کا بھی ٹرسٹ کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پریسیڈنٹ اور ممبرز وکلیگرہ سمودائے بھون ان کا بھی اراکین ٹرسٹ کی جانب سے شکریہ ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ اور پریس رپورٹرز جو یہاں پر حاضر ہوئے تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. مقامی اور بیرونی علماء اہل سنت و مبلغین سنی دعوت اسلامی جو بھی یہاں پر آئے، دور دراز سے آئے، خرب و جوار سے آئے، مرد حضرات اور خواتین اسلام، ان کا بھی میں اراکین ٹرسٹ کی جانب سے اور حاضرین مجلس کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس جلسے کے انعقاد میں باڑے ہنور اور فارن کنٹریز کے جتنے بھی افراد نے دامے درمے سخن تعاون فرمایا ہے، آپ کا صدر اراکین ISC ٹرسٹ اور یوتھ ونگ کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تو لہٰذا میں فرداً آپ تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ آئندہ بھی ہمیں اسی طریقے سے تعاون فرماتے ہوئے ثواب دارین حاصل کریں اور جلسوں کو کامیاب بھی عطا فرمائیں. اور باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کھلانے کا انتظام کیا گیا ہے اور یہاں پر مقامی لوگوں کے لیے پاکٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں، لہٰذا اطمینان سے لے کر جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کا دیکھو ذرا مرتبہ، ایک اشارے سے مردے کو زندہ کیا. آج بھی لوگ کہتے ہیں صد مرحبا. غوث اعظم امام متقی والنقی قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ مت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے،
یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہ العالمین ہماری اس محفل پاک کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے کریم اسے قبول کر کے قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، تمام ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ حاضرین محفل کی حاضری کو قبول فرما لے۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما دے۔ اے اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال کا ذریعہ عطا فرما، جو روزی سے لگے ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ میرے کریم ہماری تنگ دستی کو دور فرما دے، ہماری غریبی کو دور فرما دے، ہمیں دنیا والوں کی محتاجی سے بچا لے، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے۔ یا الہ العالمین حاضرین محفل میں جو بیمار ہیں، ہمارے گھروں میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، جان پہچان والوں میں، یا ہم میں سے جن کے ماں باپ بیمار ہیں، سب کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما دے، ہر مسلمان کی قبر کو جنت کا گہوارہ بنا، ہر مسلمان کی قبر میں انوار و تجلیات کی بارشیں نازل فرما۔ میرے کریم ہماری آنکھوں میں شرم پیدا فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرما، ہمارے اخلاق کو پاکیزہ فرما دے، ہمارے کردار کو صاف ستھرا فرما دے، ہر مسلمان کے جان و مال کی حفاظت فرما، ہر مسلمان بچی کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں اور بچیوں کو شرم و حیا کا پیکر بنا، پردے کا پابند بنا، خاتون جنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے کریم ہماری ماں بہنوں اور بچیوں کو غیر محرم دوستوں کی دوستی سے بچا، انٹرنیٹ کی برائیوں سے بچا، ایک دوسرے کی غیبت و چغلی سے بچا، ناچ گانے سے بچا، فلموں ڈراموں کھیل تماشوں سے بچا۔ اے اللہ ہم سب کو نمازوں کا پابند بنا دے، ہم سب کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا فرما، ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما۔ میرے کریم آج کی شب تیرے جن بندوں نے اس محفل کو سجایا، پرمیشن سے لے کر ڈونیشن تک، اے اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما لے۔ جس کسی نے روشنی کا انتظام کیا تو اس کی قبر میں روشنی کا انتظام فرما، جنہوں نے تیرے بندوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں بچھائیں، اے اللہ تو ان کی قبروں میں جنت کے بچھونے عطا فرما۔ جنہوں نے تیرے ذکر کے لیے یہ ممبر سجایا تو انہیں قیامت میں نور کے ممبر عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے نیاز کا اہتمام کیا تو انہیں میدان قیامت میں اپنے حبیب کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا فرما۔ میرے کریم آج کی اس محفل میں تیرے جس کسی بندے نے اپنی حلال روزی کا 1 روپیہ بھی کسی بھی صورت میں خرچ کیا ہو، اس کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو غوث اعظم کا صدقہ عطا فرما، اس کی نسلوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا۔ میرے کریم اسلامیات میں جو بچے بچیاں زیر تعلیم ہیں، ان سب کو صحیح معنوں میں دین کا دائی بنا، صحیح معنوں میں مولا تیرے حبیب کی سنتوں کا عامل بنا، انہیں اچھا اور نیک مسلمان بنا، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ان بچے بچیوں کے نصیب کو روشن فرما، اے مولا ہم سب پر فضل فرما، کرم فرما۔ میرے کریم بالہ نور کی سرزمین پر یا اس کے اطراف میں جہاں بھی تحریک سنی دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے، مولا اس کام کو مزید ترقی عطا فرما۔ اس کام سے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، جس طرح بھی مولا سب کی روزی میں برکت عطا فرما۔ میرے کریم ہم سب پر فضل فرما، کرم فرما، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو عاشق رسول بنا، ہمارے ملک ہندوستان کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا، ہمارے ملک کو آتنکوادیوں کے آتنک سے بچا، دنگے اور فساد سے بچا، مہنگائی کی مار سے بچا، گندے پولیٹیشنز کی گندی پولیٹکس سے بچا، غریب نواز کے صدقے ہند کے مسلمانوں کو پھر سے کھویا ہوا وقار عطا فرما، ایک بار پھر سے کھوئی ہوئی عزت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
میرے کریم بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی، تاشا اور میاں بھی، میرے کریم اپنے حبیب کے صدقہ طفیل جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی، جو کرنا چاہتے کہ نہ کر سکے، تو ہر ایک کے دلوں کے راز جانتا ہے۔ مولا سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، مولا سب کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، اور موت آنے سے پہلے میرے کریم اس حاضری کو مدینے کی حاضری کا سبب بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو تبرک تقسیم کیا جائے گا، اطمینان سے لیتے جائیں، اور جو باہر سے جو حضرات آئے ہیں ان کو کھانے کا انتظام ہے۔ ادھر